بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المؤمنین وذریۃہ وآل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الحمدللہ 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 رب العالمین۔ شعبان کے بس ہفتہ اتوار سوموار 3 دن ہی رہ گئے، انشاءاللہ رمضان کی آمد ہے۔ تو رمضان کی آمد میں تو صحابہ اتنی خوشیاں مناتے تھے کہ جیسے ہمارے ہاں شادیاں ہونے لگتی ہیں نا تو لوگ سال پہلے تیاری کرتے ہیں، جو شادی کا وقت قریب آتا ہے تو ان کو بس ایک ہی دھن ہوتی ہے کہ شادی آ رہی ہے، شادی آ رہی ہے۔ تو صحابہ کی خوشیاں اللہ کو پانے، اللہ کے نبی کے طریقے کو پانے، اعمال کو پانے، اللہ کو راضی کرنے، اس میں تھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان سے ایک دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں رمضان کی فضیلت، رمضان کی آمد، اللہ کے وعدے اور اس میں اعمال کرنے کی ترغیب سکھائی کہ رمضان میں جو ہے نا اللہ جل شانہ نفلوں کو فرضوں کے برابر کر دیں گے۔ نفل اور فرض میں بہت فرق ہوتا ہے اور فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے 2 رکعت پڑھی ہیں تو 140 رکعت کے برابر ہے۔ اسی طرح کسی نے 1 لاکھ زکوٰۃ دیا تو وہ 70 لاکھ زکوٰۃ کے برابر ہے۔ جو فرض ہیں وہ 70 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کے برابر ہے، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ وہ 80 سال سے اوپر بنتے ہیں۔ کوئی آدمی نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے، صرف عبادت ہی کرے جو ناممکن ہے، تو اس کا ایک اور لیلۃ القدر کی 1 رات 1 برابر ہیں۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کرو، اللہ سے جنت مانگو، اللہم انی اسألک جنت۔ اور دوسری جگہ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جنت الفردوس جو ہے نا وہ جنت میں بھی اعلیٰ مقام ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور جسے اللہ انبیاء کے علیحدہ بھی اللہ پاک جسے چاہیں گے عطا فرمائیں گے، تو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت الفردوس۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس کا مقصد ہے مل سکتی ہے، تو جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو اللہ سے نا، تو یہ ہے۔ اور جہنم سے پناہ مانگو، اللہم اجرنی من النار، اور کرنے کے کام ہے دن رات کو۔ اور رمضان جو ہے یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن رمضان کے ساتھ ہے، قرآن کو رمضان میں ہی اتارا گیا تھا۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین اور اس کے بعد ہماری امت میں رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کی جاتی ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا قرآن مجید اترتا تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے آیتیں ہوتی تھی ترتیب، تو اس کی جبرائیل امین فرما دیا کرتے یہ آیت فلانی آیت کے بعد ہے، فلانی صورت کا حصہ ہے۔ تو رمضان میں آپ دور فرمایا کرتے تھے حضرت جبرائیل امین سے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے اور ایک دفعہ جبرائیل امین، اس کو دور جیسے حافظ دور کرتے ہیں۔ آخری رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے 2 دفعہ دور کیا تھا۔ تو رمضان کی ترتیب ہمارے اکابر تو الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن کی رمضان میں روٹین ایک قرآن مجید کی تھی، بعض کی 1 سے بھی زیادہ تھی، ان کی ترتیب تھی۔ تو الحمدللہ رمضان میں اسی طرح نوافل کی تھی۔ ہمارے ہاں تو جو سب سے زیادہ زور ہوتا ہے وہ افطاری کے کھانے پینے میں ہوتا ہے، اور پارٹیوں میں آنے اور جانے، تراویحیں بھی چلی جاتی ہیں۔ افطار پارٹیوں میں آدمی جاتا ہے واپس آتا ہے تو تراویحیں بھی چلی گئی، افطار ہوا نا۔ تو وہ راتیں جاگنے کی ان کی ہوتی تھی، راتیں ان کی ایسے گزر جاتی تھی الحمدللہ رمضان کے اعتبار سے۔ تو رمضان کو بڑا قیمتی بنا لیتے تھے، رمضان میں محنت کرتے تھے، اور اپنی دنیا کے سارے دھندے کام جو ضرورت کے ہوتے تھے وہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر کے رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے تھے، اپنے اعمال کو، اپنی ترتیب کو۔ اور کتنے ایسے بزرگ ہیں کہ جن کی زندگیوں میں ہے کہ انہوں نے ہر سال زندگی میں پورے رمضان کا اعتکاف کیا،
بہت حضرات تھے جو پورے رمضان ہر سال اعتکاف کرتے تھے اور پورا مسلسل ان کا اعتکاف ہی رہتا تھا کہ نہ باہر جائیں گے نہ باہر کی کوئی ضرورت پڑے گی، نہ کوئی مشکل پیش آئے گی. اپنے آپ انہوں نے اتنا کر دیا تھا الحمدللہ کہ 11 مہینے کام کرتے ہیں تو الحمدللہ ایک مہینہ اللہ کے لیے کر لیں. پھر اجر بھی بہت زیادہ میں نے کہا نا کہ اللہ پاک کے ہاں سے اس کا اجر بھی زیادہ ہے. اور پھر ایک بات یاد رکھ لیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں کم سے کم اجر 10 گنا ہوتا ہے اور پھر 700 گنا تک، اور اللہ چاہے تو اس سے زیادہ دے دیتے ہیں. تو جتنا آپ کا اللہ سے تعلق بڑھتا جائے گا، آپ کے اعمال کی قیمت زیادہ ہوگی، آپ کا اجر بڑھتا جائے گا. جیسے آپ نے فرمایا میرا صحابی مٹھی بھر جو دے، بعد میں آنے والے اور پہاڑ کے برابر سونا بھی دے تو برابر نہیں. وہ صحابہ تھے، ان کا مقابلہ بھی کوئی نہیں. تو اسی طرح ہی قرب باری، معرفت باری میں جتنا آدمی کوشش کرتا ہے اتنے اس کے اعمال بڑھتے جاتے ہیں. یہاں دیکھیں نا، رمضان میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو اس کو حج کا ثواب ہے، کتنی بڑی وہ ہے. اسی طرح رمضان میں آپ نے دیکھا کہ حرمین میں کتنی زیادہ رش ہو جاتی ہے. تو اسی اعتبار سے رمضان کو بھی آج کی گزارش ہے کہ رمضان کو قیمتی بنانا ہے. آپ جس دن رمضان کا چاند کا اعلان ہو جائے سب سے پہلے 2 شکرانے کے نفل پڑھیں، اللہ تیرا احسان ہے مجھے رمضان مل گیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ہی رمضان آتا ہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے سابقہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے گئے، سوائے لین دین کے معاملات نہیں معاف ہوتے. یہ لوگوں کو حق دبا لینے، جائیدادیں کھا لینے معاف نہیں ہوتے، باقی کچھ چیزیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن جو فرائض آپ کے رہ گئے ان کو ادا کرنا ہوتا ہے. یعنی اس نے اگر زکوٰۃ اس کے ذمہ تھی، فرض نمازیں اس کے ذمہ تھیں یا کچھ اور چیزیں وہ ادا کرنا ہوں گی. باقی گناہ کچھ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر توبہ کے اس نام لیے بغیر اس کے وہ تو معاف نہیں ہوتے، بڑے شدید جو گناہ ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے پھر جو عرش معلّہ اٹھانے والے 8 بڑے فرشتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ اس امت کے لیے دعا کرو. یعنی زمین پہ گناہ ہم کر رہے ہیں، اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتے جو ہیں وہ عرش معلّہ اٹھانے والے ہمارے لیے رسول وسلم کے صدقے استغفار کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نصیب ہوتا ہے. تو بھئی اس کی جتنی بھی کوشش کی جائے، بچوں کو بٹھا کے سکھائیں، چھوٹے بچوں کو بھی سکھائیں، ان کو بھی کہیں رمضان میں ان کو کہیں، کیونکہ عموماً اسکولوں میں تو چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں، رزلٹ بھی نکل آئے تو بچوں کے پاس وقت ہے. تو بچوں کو کوشش کریں کہ ان کو اعمال پہ کچھ نہ کچھ لگائیں، کچھ اپنی ترتیب بنائیں گے تو بات بنے گی. اور ایک دوسری بات جو عموماً مجھے اس لیے پیش آتی ہے کہ عورتوں کی وہ مسائل کی بھی چلتی ہیں کہ بعض عورتیں کہتی ہیں جی کہ ہمارے ایام میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو روزہ فرض ہی نہیں ہے اس پہ. لیکن بھی روزہ فرض نہیں ہے نا، نماز فرض نہیں ہے تو زبان تو نہیں بند، زبان سے باقی کام جو دنیا جہان کے چل رہے ہیں تو وہ زبان سے چل رہے ہیں. تو تسبیحات، اعمال، درود شریف، قرآن مجید کو چھو نہیں سکتی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن جو قرآن مجید کی دعائیں جیسے ربنا آتنا یا جتنی دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھ سکتی ہے. اور دعا کرنا بھی تو اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. دعا جو کرنا عبادت کا مغز ہے، دعائیں کریں. حضرت مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک بڑی عجیب بات سی لکھی ہے کسی جگہ. فرماتے ہیں کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ عام رمضان کے علاوہ بھی عورتوں کے جب وہ ایام آتے ہیں تو ان کی روٹین خراب ہو جاتی ہے اور پاک ہونے کے بعد بھی ان کی روٹین نہیں بنتی. تو فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو وہ پابند کر لیں کہ جب ان کی نماز ان پہ فرض نہیں ہے تو نماز کے اوقات میں بیٹھ کے تسبیحات کر لیا کرے، دعا کر لیا کرے، تاکہ اس کی عادت خراب نہ ہو وقت کی. وہ 5 ٹائم وہ بیٹھنے کی اس کی عادت برقرار رہے. تو اسی طرح رمضان آ جائے تو آپ کیا کریں، صبح سارے سحری کرتے ہیں، 7 سحری کر لیں، اللہ جانتا ہے. تو دل میں کہ اللہ میں نے کیا ہے، روزہ تو ہے نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں شامل ہو گئی. اور اسی طرح یہ افطاری کے وقت اس کی افطاری تو نہیں ہے لیکن ساتھ، اور اسی طرح دن میں بھی بیٹھ کے ذکر کر لیں. انشاءاللہ ایک ذکر جو ہے اس وقت فالتو رکھتے ہیں ہر رمضان میں ظہر کے بعد، اس لیے کہ عصر کے بعد عورتوں کو افطاری کا سامان کا بندوبست کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ رہ جاتا ہے. تو زور کے بعد کا اس لیے ساتھ ہے کہ اس میں آسانی ہو جاتی ہے تو وہ بھی شامل ہو جائے گا. تہجد کا ذکر چھوٹا اس لیے ہوتا ہے کہ فجر جلدی ہو جاتی ہے، تو تہجد کا ذکر، تہجد کے بعد فجر کا، انشاءاللہ پھر زور کے بعد، پھر عصر کے بعد، اور پھر رات کو تراویح کے بعد.
تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بھی رمضان کو ایسا بنانا ہے کہ جیسے نا آدمی نا پیسے گنتا ہے، میری بات غور سے سنیں، پیسے گننے کسی کو دو نا پیسے تو کیسے گنتا ہے، غلطی نہ ہو جائے نا سر، پیسے گنتا ہے نا، ایسے رمضان کو بنانا ہے کوئی اس کا وقت ضائع نہ چلا جائے، کوئی منٹ ضائع نہ چلا جائے، گھنٹہ ضائع نہ چلا جائے، کوئی وقت ضائع نہ چلا جائے۔ یہ موبائل سے بھی تھوڑا سا وقت نکالنا شروع کرے، گپ وہ پھرنے تلنے کا بعد لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ بھی، اور خصوصاً سب سے بدنصیبی عورتوں کی ہوتی ہیں کہ انہوں نے رمضان میں خریداریاں کرنی ہوتی ہیں، تو روزہ رکھ کے بد نظری کا شکار خود بھی ہوتی ہیں اور لوگوں کو بھی اس میں ملوث کرتی ہیں۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ رمضان کو جب تک آپ قیمتی نہیں بنائیں گے وہ قیمتی نہیں بنے گا۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا رمضان بن جائے اس کا آنے والا سارا سال بن جاتا ہے، اور ایک جگہ فرماتے ہیں جس نے سارے سال میں محنت کی اللہ اسے رمضان بنا دیتا ہے، یعنی اس کی برکت کو اس کا رمضان بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو 2 شکرانے کے نفل پڑھنے اللہ رمضان آ گیا ہے، اور جو آ گیا جتنی کیفیت و برکتیں آئی ہیں نا اللہ وہ نصیب ہو۔ اور روزانہ الحمدللہ میں جب مغرب کی نماز پڑھتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت رمضان میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ اللہ آپ جانتے ہیں میں کمزور بھی ہوں، بیمار ہوں، بوڑھا ہوں، سفید بال ہے، ہمت بھی نہیں ہے، اللہ یہ تیری توفیق سے ملا ہے، اللہ میرا روزہ، میرے تراویح، میری تلاوت، میرا ذکر، میرے اعمال اچھے بنا دے، روز روز کے اعتبار سے۔ روز دیکھیں یہ جتنے بھی پرندے ہیں جانور ہیں ان کے کوئی گودام نہیں، دکانیں نہیں، ان کے گھر بار میں کوئی ایسا خزانہ نہیں ہوتا، یہ صبح نکلتے ہیں اللہ کی آس پہ، اللہ ان کو پیٹ بھر کے واپس لوٹا دیتا ہے۔ ہم نے بھی ہر عمل اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما، مجھے توفیق عطا فرما۔ تو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی ایسی مدد کرے گا۔ آپ یاد رکھیں کہ میں اپنی ذات کے اعتبار کی بات نہیں کر رہا، میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی ترتیب کو جب اچھا بنانا شروع کریں نا تو آپ یقین مانیں یہ 24 گھنٹے نا آپ کو ایسے لگے گا 24 دن بن گئے ہیں، اللہ اتنی مدد کرے گا۔ میں جوان تھا جب الحمدللہ ذکر اذکار کی ترتیب سارا کچھ تھا، تو مغرب کے بعد 20 رکعت توابین پڑھا کرتے تھے، ناغہ ہی نہیں ہوتا تھا، صلاۃ تسبیح میں کبھی ناغہ ہوا ہی نہیں تھا، یعنی مہینوں نہیں سالوں میں کبھی ناغہ نہیں ہوا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی دن صلاۃ تسبیح نہ پڑھی ہو۔ درود شریف کی ترتیب کم سے کم 10,000 کی ہوتی تھی، یہ آخری درجہ تھا، اس سے اوپر ہوتی تھی، اتنے ہی 10,000 کلمہ ہوتا تھا، 1,000 استغفار۔ میں سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے، جب آدمی کرتا ہے تو پھر میں جواب بھی کرتا تھا، ایسی بات بھی نہیں ہے، اور میں ذکر اذکار پہ ادھر ادھر بھی جایا کرتا تھا، اور شادی شدہ تھا، اور میں اور میری بیوی مقابلہ کرتے تھے کون زیادہ سپاڑے پڑے گا، بیٹھ جاتے تھے 5-4 گھنٹے ایک نشست میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو اللہ وقت میں برکت دیتا تھا، اللہ اعمال میں برکت دیتا تھا، اللہ ترتیب میں برکت دیتا تھا۔ الحمدللہ اللہ کے نام کی برکت ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، ذکر کی برکت ہے کہ ہمارے گھر میں الحمدللہ رمضان کی روٹین میں 2 قرآن مجید سے زیادہ کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے، اور ابھی تو اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، 2-2.5 قرآن تقریباً بن جاتے ہیں، 2 سے اوپر ہوتی ہے ہماری روزانہ کی، میرے بچوں بھی بچوں کو ملا کے۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، یہ ذکر کی برکت ہے۔ میں نے تو اپنے بچوں کو کہتا ہوں بھی مجھے آپ نا دنیا کی یہ چیزوں کی کچھ خوشی نہیں ہوتی، مجھے خوشی ہوتی ہے اعمال سے، اور چھوٹنے پہ دکھ ہوتا ہے۔ تو بھئی آپ اپنے آپ کو چلانا ہے، بیوی خامد کو چلائے، خامد بیوی کو چلائے، دونوں مل کے بچوں کو چلائیں، بچوں کو چلائیں، بچوں کو کریں، بچوں کو۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے چند سپارے حفظ کر کے چھوڑ دیے ہوتے ہیں، اب وہ ماں باپ کی لاپرواہی سے بالکل وہ بھی بھول چکے ہوتے ہیں، اور بعض حافظ ہوتے ہیں تو وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو بھئی ان بچوں کو آپ گھر میں کہیں کہ آپ تراویح مسجد میں بھی نہیں پڑھتے ہو، گھر میں تراویح پڑھو، اور کوئی بچہ دوسرے کا انتظام کر کے عورتیں پیچھے پردے میں ہو جائیں، اور ان بچوں کو ایک تو قرآن مجید ان کی ترتیب کوئی بن جائے گی، اور ان بچوں کی تراویح بھی ہو جائیں گی۔ مردوں کے لیے تو اپنا اگر گھر میں انتظام ہے تو تراویح گھر میں آدمی پڑھ سکتا ہے، فرض نماز کے لیے پابندی ہے، تراویح گھر میں پڑھ سکتا ہے، تو اس طرح ہی کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ اپنے آپ کو اسی طرح ہی بچوں کو بھی کتنے سپارے پڑھے، ہر بچے سے پوچھا جائے کتنے سپارے پڑھے ہیں، کتنا دروشی پڑھا ہے، کتنا کلمہ پڑھا ہے، تو یہ سارے اعمال کی ترتیب کو اپنانا شروع کریں، محنت کرنی شروع کریں، ترتیب بنانی شروع کریں۔ آپ دیکھیں چند دنوں میں حالات بدل جائیں گے، گھر کے محبتیں پیدا ہو جائیں گی، برکتیں آ جائیں گی، صحت آ جائے گی، خوشیاں اور سکون نصیب ہو جائے گا۔
جب آپ یہ کریں گے تو یہ بات بنے گی، نہیں کریں گے تو رمضان تو ایسا ہی کرے گا جیسے برف آپ کا آ کے رکھ دیا ہے اور اس برف کو دیکھیں گے وہ پگھلتی پگھلتی بالکل پانی ہو کے ختم ہو گئی، لیکن اس برف کو اگر پانی میں ڈال لو تو پانی کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ یہ زندگی بھی برف کی طرح ہے، پگھل رہی ہے، گل رہی ہے، اگر اس سے آپ کام میں لگا لیں تو آپ کی اگلی زندگی بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے نا، جو کچھ بوگے وہ کچھ کاٹو گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی رمضان میں اعمال کا زیادہ اہتمام کرتی تھی پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ میں نے کتنے اکابر کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان میں میل جول بھی بند کر دیتے تھے، اپنی روٹین کو اتنا اچھا بنا لیتے تھے، حالانکہ وہ دین کے کام کرنے والے لوگ تھے، ایسی بات نہیں تھی، ترتیب تھی ان کی زندگی کی۔ تو بھی ایسا ہی کریں، اپنے گھر میں ایک ترتیب کوئی جگہ بنا لیں، مصلی وہاں بچھا رہنا چاہیے۔ تو وہ بعض لوگ نا نماز پڑھنے کا مصلی کو لپیٹ دیتے ہیں، شیطان ہے، وہی شیطان پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ تو عجیب سے لوگوں نے نظریات بنائے ہیں۔ تو جب وقت ملے نا تو اس پہ آ کے بیٹھ جائیں، یعنی بیٹھنا تو ہے نا کسی کا، اس پہ آ کے بیٹھ جائیں، اور اس پہ آ کے بیٹھ کے بس کبھی تسبیح لے لی، کبھی ذکر کر لیا، کبھی دعا کر لی، کبھی قرآن مجید پڑھ لیا، اور اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا، ترتیب کو بنا لیا۔ اور الحمدللہ بھائی اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ترتیب اچھی، اگر آپ روزانہ 5 پارے روز پڑھیں تو مہینے پورا نہ آپ کے 5 قرآن مجید بن جائیں گے آپ کی ترتیب میں کم از کم۔ اور پھر اللہ سے یہ دعا بھی کرنی ہے، اللہ رمضان کے بعد میری تلاوت، میری ترتیب، یہ ساری چیزیں میری اللہ قائم و دائم رکھنا، قائم و دائم رکھنا۔ بڑا برکت والا مہینہ ہے، بڑا برکت والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ، شہر عظیم، شہر مبارک، عظمت والا ہے، مبارک ہے۔ لیکن اگر اس کی برکتیں، عظمتیں ہم نے لی تو مبارک ہے نا، اگر ہم نے لی نہیں ہے تو پھر کیا؟ کوئی چیز بٹ رہی ہے ہم لے ہی نہیں رہے تو پھر ہم تو پھر معروم ہو گئے نا۔ معروم والوں میں آدمی نہ رہے، پانے والوں میں رہے۔ خود روز کا ترتیب ایک بات، دوسری بات حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ رمضان کے دن ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے روز۔ آپ اس طرح کریں، ایک کاغذ پہ 30 دعائیں لکھ لیں، ورنہ آدمی بھول جاتا ہے نا کہ کل یہ پڑھی تھی پرسوں، لکھ لینا، تو وہ باقی جو 100 دعائیں مانگے لیکن کہ اللہ یہ آج کی دعا ہے، باقی بھی ساری تو قبول کر سکتا ہے، 100 چھوڑ کے 1 کروڑ قبول کر سکتا ہے، اس کے ہاں کمی ہے کوئی، لیکن ایک کی دعا اللہ آج میری دعا ہے، تو اس کو لیں، اس دعاؤں میں امت کو ضرور اور اپنے ملک کے لیے ضرور کرے۔ باقی تو ماں باپ اپنے لیے، استادوں کے سارے کرتے ہیں، امت جو ہے نا اس کی حالت خراب ہے، اور پاکستان کی بھی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، روزہ کھولنے سے پہلے افراتفری نہ ہو جائے، بولنا شروع کر دیا، دیر ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، بھئی وہ اس ٹائم کا نہیں، وہ مانگنے کا ٹائم ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ٹائم ہے، لڑنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اس ٹائم تو لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، روٹ بھی جاتے ہیں، اٹھ بھی جاتے ہیں۔ بھئی بیٹھ جو اطمینان سے، اور روزہ جو ہے نا افراتفری میں نہیں کھولنا۔ اب تو کیلنڈر بھی آ گئے ہیں، موبائلوں پہ بھی ہوتا ہے، تو وہ جو ٹائم ہے نا اس ٹائم پہ اگر اذان کسی جگہ جلدی ہو جاتی ہے تو آپ روزہ نہیں کھولیں، روزے کا تعلق نہ اذان کے بند ہونے پہ ہے نہ کھولنے پہ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں جی ہم سحری بند کرتے ہیں آخری اذان پہ، وہ بھی اذان تو بعض جگہوں پہ روزہ بند ہونے کے 15 منٹوں بعد ہوتی ہے، وہ تو 1 منٹ بعد بھی ہو تو روزہ نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہے، آپ نے اس ٹائم ٹیبل پہ بند کرنا ہے، یہ نہیں کہ اذان پہ بند کرنا ہے۔ اذان تو کا شرعی مسئلہ سن لے کہ جب عام دنوں میں، ابھی بھی آج کل بھی، جب تہجد کا وقت یا روزے کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بھی عموماً کچھ دیر بعد اذان ہوتی ہے، تو اذان تو ہوتی وقت کے ختم ہونے کے بعد ہے۔ جو لوگ اذانوں پہ روزہ بند کرتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا، ان کو اپنے پچھلے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اسی طرح ہی ہمارے یہاں ایک مسجد ہے، ان کو کبھی کبھی جلدی ہوتی ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے جلدی اذان دی، سحری میں تو کئی دفعہ کیا، آدھی اذان پہ بند کر دیتے ہیں، بعد میں دیتے ہیں، اور افطاری میں بھی ایسا انہوں نے کیا۔ تو بھئی آپ اذانوں پہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہے تو آپ اس ٹائم کو دیکھ کے، تو وہ ایک دم ہی نہیں، اگر بالفرض محال 25 پہ روزہ کھل رہا ہے تو 25 ذرا سا رک جائیں، آدھا منٹ 1 منٹ کاٹ لیں، خیر ہے، مکروہ ہوتا ہے دیر کرنا، لیکن اتنا نہیں کہ آپ کی شاید گھڑی آگے ہو تو پھر۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کے ساتھ، اعمال کے اہتمام کے ساتھ، نوافل کی روزانہ، میں نے کہا نا کہ روزانہ اللہ سے مانگے۔ میں تو روزانہ شکر کے نفل پڑھتا ہوں، جب میرا روزہ ختم ہوتا ہے، اللہ تیرا احسان ہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا۔ کتنے لوگ ایسے ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں،
ہم سے زیادہ دیندار ہیں، روزے دار ہیں، لیکن آج اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے والے اسپتالوں میں پڑے ہیں۔ کتنے بیمار ایسے ہو گئے ہیں، کتنے ایسے ہیں کسی ایمرجنسی میں ہو گیا، کچھ کی پریشانیاں ہی ایسی عجیب و غریب قسم کی پریشانیاں پڑ گئی ہیں کہ ان کو اپنی بھی ہوش نہیں رہتی، بچوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بھئی یہ اعمال کی توفیق اللہ سے ملتی ہے، اور توفیق کے بعد کرنے کی سعادت بھی اللہ پہ ہے، تو اللہ کے بارگاہ میں مانگے بھی روز اور شکر بھی ادا کریں، اور بچوں کو بھی سکھائیں، بچوں کو بھی سکھائیں کہ بچوں سے یہ صلاۃ حاجت جو ہوتا ہے نا، سنت ہے کسی عمل کے لیے اللہ سے مدد مانگنا۔ صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، حاجت والی نماز، یہ سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ کی سنت ہے کہ آپ کوئی بھی کام ہوتا تو اللہ سے مدد مانگتے تھے، اور اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو جب ان کے امتحان ہو رہے ہو تو انہیں کہے کہ 2 نفل پڑھ کے جایا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اسی طرح ہی دنیا کے امور جو ہوتے ہیں اس میں اسی طرح استخارہ ہوتا ہے، تو کچھ امور میں استخارہ ہی کرنا ہوتا ہے، جیسے شادیاں ہیں، کاروبار ہے، کوئی خرید و فروخت میں بڑا کام ہے، تو اس میں استخارہ کرنا سنت ہے، اور اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو دین میں ڈالنے کی عادت بنا لیں، ترتیب کو بنانے کی ترتیب ڈالیں۔ اور جو روزہ رکھ بیمار ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ ان کے لیے فدیہ ہوگا، وہ 2 ٹائم کا کھانے کے انتظام کر دیں یا 2 ٹائم کے پیسے دے دیں، تو وہ ترتیب ہوگی، اس کا بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ بعض لوگ تو پرواہ ہی نہیں کرتے، وہ روزوں سے پہلے نہیں دینا، روزوں میں ہی دینا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ جل شانہ، اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے تو نیت کر لے کہ میں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ عورت ہے تو گھر میں، مرد ہے تو وہ مسجد میں۔ ہمارے ہاں الحمدللہ اعتکاف بھی ہوتا ہے، تربیت بھی ہوتی ہے، ترتیب بھی ہوتی ہے، اور اگر نہیں بیٹھ سکتے 10 دن کا تو 2 دن، 4 دن، 1 دن، یا سارا نہیں بیٹھ سکتے، رات میں آ جائے، دن میں آ جائے، کوئی تھوڑا وقت دے لے، تو الحمدللہ ترتیب چل رہی ہوتی ہے، تو اس سے اللہ کرتا ہے کہ بڑا نفع ہو جاتا ہے۔ تو بھئی یہ ساری باتیں تب ہیں کہ جب اس کو اہمیت دی جائے۔ اہمیت نہیں دی جائے تو پھر کوئی بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی گزر جاتا ہے کہ روزے گزر گئے، بس ایک دماغ خراب ہو جاتا ہے، روزے گزر گئے۔ اور جناب وہ پہلے کپڑے سلوائے نہیں ہوتے، اور آخری دنوں میں کبھی ایک درزی کے پاس، کبھی دوسری درزی کے بعد، پھر شوز پسند نہیں آ رہے ہوتے۔ یہ کام اگر پہلے کر لیے ہوتے تو آخر میں اعمال کرنے کی توفیق مل گئی ہوتی۔ اور میری ماں باپ سب سے گزارش ہے کہ آخری عشرے میں ہمارے ملک سے کچھ عرصے میں بڑی کباط ہے کہ گلیوں میں، گراؤنڈوں میں، روڈوں پہ کرکٹ شروع ہو جاتا ہے۔ ماں باپ رات عبادت پہ گزار رہے ہیں اور بچہ روڈ پہ گزار رہا ہے، تو بچوں کو ذرا سا کنٹرول کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ انہیں نیک ماحول دیں، انہیں ترتیب دیں، ان کو اچھی ترتیب بنائیں، تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے اسی طرح اس کی آگے جا کے برکات پیدا ہوں گی، آگے جا کے ترتیب بنتی جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے۔ تو میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ رمضان کو اہمیت دیں گے تو بات بنے گی، اور اگر آپ رمضان کو اہمیت نہیں دیں گے تو رمضان تو گزر ہی جائے گا، خوش نصیب پا لیں گے اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور میدان محشر میں جب آدمی دیکھے گا نا تو کہے گا ہائے 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 یہ کیا بن گیا۔ حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی بڑے خوش ہوں گے کہ یا جہنم سے بچ گئے، ذلت سے بچ گئے، عذاب سے بچ گئے۔ تو جنت میں آخری جنتی کو بھی اس دنیا سے 8 گنا بڑی جنت ملے گی، تو وہ تو حیران ہو جائے گا، اللہ کی رضا مل گئی، سارا کچھ ہو گیا۔ تو جنتی جب اوپر دیکھے گا نا تو اسے چمکتے ستاروں کی طرح لگے گا، تو پوچھے گا بار الہ یہ کیا ہے؟ کہا جائے گا تجھ سے بلند درجات، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر۔ تو کہے گا اللہ یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا یہ وہ لوگ تھے جب تیرا وقت غفلت میں گزرا تو ان کا دین میں گزرا، اس کی برکت سے تجھ سے آگے نکل گئے۔ یہ اس کی برکت سے، اعمال کی برکت سے آج بلندیوں پہ ہیں۔ تو دنیا کی یہ بات تو ہمیں آج سمجھ آتی ہے کہ ہمارے بچے کی ایجوکیشن بھی اچھی ہو، اس کا کاروبار بھی اچھا ہو، لیکن بچے کا دین بھی اچھا، اس کی محنت ہو، اس کی ترتیب کو اپنائیں، اللہ سے عہد کریں، اللہ سے مانگیں۔ میں نے خود دیکھا ہے اپنی زندگی میں نا، بہت لوگ دیکھے ہیں کہ ایسے بیچارے دنیا دار سے تھے لیکن رمضان میں اہتمام کرتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رمضان کی اس اہتمام کی برکت سے بعد میں ان کی زندگیاں بدل گئیں، ان کی ترتیب بدل گئی، بڑے نیک صالحین ہو کے رہ گئے وہ لوگ رمضان کی برکت سے۔ تو بھئی اللہ پاک کے رمضان ایک برکت والا مہینہ ہے،
اور اس کی جب ہم قدر کریں گے تو اللہ اس قدر کی برکت سے، اللہ اس کی نسبت سے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیں گے، اللہ ہمارے بھی حالات کو بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ اللہ میرے آپ کے ہم سب کے گناہوں کو، غلطیوں کو، خامیوں کو، کمزوریوں کو دور فرمائے۔ میں کتنی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دیکھیں میں ہوں نا تو میرے اندر خامیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، تو آدمی اپنی خوبیاں تو بڑی اچھی طرح جانتا ہے، اپنی خامیوں سے درگزر کرتا ہے، پتہ اسے ہوتی ہیں، تو اس طرح کرے کہ اس کو لکھ لے، اپنی خامیوں کو لکھ لے۔ بد نظری کی عادت ہے، ویسے بولنے کی فضول عادت ہے، بعض وقت گالی گلوچ کی عادت ہے، غیبت کرنے کی تو ویسے ایک چسکا پڑا ہے، اور لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرنے کی، لوگوں کے گھروں میں چھانکنے کی، لوگوں کے لباس دیکھنے کی، ان کے گناہ دیکھنے کی، یہ ساری گندی عادتیں ہیں، مخلوق کے پیچھے پڑے رہنے کی۔ یہ جو حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو بندہ کسی کی ٹو میں رہتا ہے نا تو اللہ اس کی ٹو میں لگ جاتا ہے، اور جس کی ٹو میں اللہ لگے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ وہ بھی آپ کو کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، کس نے کیا کھایا پیا، کتنا گیا، کیا کیا، اس کا کیا گناہ ہے، کیا نہیں، کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو۔ اپنی آنکھ کے اندر کتنا بڑا شتیر ہو نظر نہیں آتا، دوسرے کا تنکا بھی نظر آتا ہے۔ تو بھئی اس طرح ہے کہ یہ اپنی گناہ لکھ لیں اور ان کو ایک ایک کر کے اللہ سے معافی مانگے اور چھوڑنے کی پریکٹس کریں۔ جب آپ کو چسکا ہے غیبت کرنے کا تو یاد آ جائے گا، غیبت سے تو اگر اس کو پتہ چل گیا تو گناہ معاف نہیں ہوں گے، اگر اسے نہیں پتا تو توبہ کی تو گناہ معاف، اگر اسے پتہ چل گیا اس نے معاف نہیں کیا تو یہ بھی پھر قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر کی کچھ چھوڑتے ہیں، انہوں نے کیا کیا اور کیا میں خون نکلا، اور خون بالکل ایسا تازہ ہے جیسے کچھ، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا روزہ نہیں۔ کہا یا رسول اللہ میری گھر والی ہیں، روزہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس نے دو بار سے بار کہا تو آپ نے فرمایا کہ جب آدمی غیبت کرتا ہے تو اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا غیبت کرنے والا اپنے بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، تو اس نے بھی روزہ رکھ کے گوشت کھایا تو خون ہی آنا، ایک دکھانے کا عمل تھا۔ اس طرح بد نظری کی عادت ہوتی ہے آدمی کو، اور یہ مردوں عورتوں دونوں میں اور بلکہ بعض بوڑھوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ سوچو کہ اس حال میں اگر مجھے موت آ گئی تو کیا بنے گا۔ بعض کو گانا سننے کی شوق ہوتا ہے تو سوچو میں گانا سنتے سنتے مر گیا تو اس گندی اداکارہ اولکارہ کے اس کے ساتھ مجھے اکٹھا کیا گیا تو میرا کیا بنے گا۔ بعض کو گندی تصویریں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو بھئی یہ کوئی جتنے عمل ہے نا جو آپ سے نہیں چھوٹتے، اس پہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور اللہ سے مانگنا ہوتا ہے کہ اللہ میری جان چھڑا دے، تو انشاءاللہ اللہ جان چھڑا دیتے ہیں۔ بڑے بڑے بگڑے لوگ بھی بن جاتے ہیں، اور اگر لاپرواہی کی جائے تو بڑے دیندار بھی بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان آپ یہ سمجھے کہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، جہاں پیٹ کی ٹریننگ ہے وہاں کان کی بھی ٹریننگ ہے، آنکھوں کی بھی ٹریننگ ہے، زبان کی بھی ٹریننگ ہے، یعنی سوچنے کی بھی ٹریننگ کرنی ہے، سوچنا ہی نہیں، خیالات کی بھی ٹریننگ کرنی ہے، دل میں جذبات اور خیالات بھی غلط نہ آئیں، تو سمجھ لیں آپ کا رمضان بن گیا اور آپ کے اندر قوت ہے۔ اب ایک دیکھیں جی کتنی عجیب سی بات ہے اور دکھ کی بات ہے، ایک مہینہ بہت بڑا وقت ہوتا ہے، آدمی ایک مہینہ روزہ رکھتا ہے، تہجد کے وقت میں روزہ بند ہونے کا وہی ٹائم ہے، نمازیں اہتمام سے پڑھتا ہے، تلاوت میں ناغہ نہیں ہوتا، جو ہی رمضان جاتا ہے ایک مہینے کی محنت ایک دن میں ختم ہو جاتی ہے، اور عید کے دن تو بہت تھوڑے لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں بھی ویران ہو جاتی ہیں، وہ عید کی صبح کی مسجد بھی بندے تھوڑے سے رہ جاتے ہیں۔ وہ ایک مہینے کی ریہرسل، ایک مہینے کی محنت کدھر چلی گئی؟ کوئی کورس کیا جائے ایک مہینے کا تو آدمی ڈگری لے کے آتا ہے، میں نے مہینے کا کورس کیا ہے، یہاں اتنا محنت والا اعتکاف بھی کیا اور بس ختم ہو گیا رمضان کے ساتھ۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ جب پانی آتا ہے نا بارش کا تو تین قسم کی زمینیں ہوتی ہیں، ایک زمین ہوتی ہے جو چٹان کی طرح پانی ایسے بہہ جاتا ہے، دوسری ہوتی ہے زمین ایسے پتھریلی سی پتھر ہوتا ہے، اس میں کچھ گیپس کھڈے ہوتے ہیں، پانی کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اندر پھر بھی نہیں جاتا، کچھ دن رہتا ہے دھوپ لگنے سے ہواؤں سے خوش۔ وہ تیسری زمین ہوتی ہے جس کے اندر پانی اتر جاتا ہے، اندر چشمے آتے ہیں، پھل پھول لگتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی زمین ہے نا یہ تو کفار کی ہے، دوسری زمین جو ہے یہ منافقین کی ہے، اور تیسری زمین مومن کی ہے۔ لیکن اگر وہ مومن ہو تو نا اس کے رمضان اس کے اندر چلا جائے اور سارے سال اس رمضان سے اس کے اندر سے پھول خوشبو نکلے، اللہ
ہمیں ایسا رمضان نصیب فرما دے. اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت اور صحابہ کی نقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیفیات اور برکات کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ. تو اپنے ٹائم ٹیبل کو رمضان سے پہلے بیٹھ کے، میاں بیوی گھر والے ماں باپ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ کہ بھئی یہ ٹائم میں اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے کھانا ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ جلدی سوتے تھے، جلدی اٹھاتے تھے. اب تو ایک رواج ہو گیا دیر سے سونے کا، سارے ہی دیر سے سوتے ہیں. تو یہ تو اچھا نہیں لگتا. میں مسجد میں ہوں تو علماء نے لکھا یہ تو اگر دین کے لیے جاگ رہا ہے، اعمال کی تو اچھی بات ہے. طالب علم میں پڑھ لے تو بھی جائز ہے، سرحدوں کی حفاظت کر لے تو بھی جائز ہے، یا اس کے تقاضے ہیں تو ہے، اس کے علاوہ تو جائز بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ تو جائز ہی نہیں ہے. اور اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی فجر بھی چلی جاتی ہے اور دن میں بھی نحوست ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے والا بن جائے. تو بھئی میں نے پھر گزارش ہے مردوں عورتوں سے کہ اعتکاف کے لیے ضرور اللہ سے دعا مانگے. یہ بڑی برکت والی چیز ہے، بڑی برکت والی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے، تو ایک دفعہ آپ اعتکاف نہ بیٹھ سکے. ایک واقعہ آتا ہے جس کے تو آپ نے اگلی دفعہ 2 یعنی 10 دن کے 2 اعتکاف کیے. حالانکہ وہ نہیں تھے، واجب نہیں تھے، کیا ہی نہیں تھا، لیکن بتانا تھا امت کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی ازواج اور آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی ازواج وہ سارے اعتکاف کو اس طرح ہی اہتمام کرتے تھے. ہاں اگر مجبوری ہے، کچھ ہے تو نہیں کر سکتے 10 دن کا، 3 دن کا کر لیں، 1 دن کا کر لیں. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ایک مصلی بچھا لیں، جب وقت ملے وہاں آ کے بیٹھ جائیں. اللہ تو دلوں کو حال کو جانتا ہے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. چلیے.